پوری دنیا کے بارے میں ہم ریسرچ کرتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ میں اللہ پاک کے بارے میں ریسرچ کروں۔ اللہ پاک کی تعریف کیا ہے؟ اللہ پاک کی بڑائی کیا ہے؟ اللہ پاک کہاں پہ ہیں؟ اللہ پاک اتنی پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ سمندر کے اندر ہے، چاہے وہ آسمان کے اوپر ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہے، چاہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم گناہ کا کام جب کرتے ہیں یا کوئی گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میرا رب شرک سے زیادہ قریب ہے؟ بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ ہمارے ذہنوں سے اللہ کا نام بھی ہم تب لیتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی لیکچر ہوتا ہے یا کسی جگہ ہم سن لیتے ہیں یا کسی مولوی کو سن لیتے ہیں یا کسی اخبار پہ پڑھتے ہیں یا کسی جگہ پہ پڑھ لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں، تب ہم اللہ پاک کا نام لیتے ہیں۔ ہم اتنے بھول چکے ہیں، اتنے گر چکے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہمارے پاس یہ ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ پاک کے بارے میں سوچیں کہ ہم جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں، کسی جگہ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی لگاتے ہیں، کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ کیوں نہیں آتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ ہماری زبانوں پہ ہر انگریز کا، ہر جو ہے نا اس ہیرو کا نام ہے جو دنیاوی طور پہ ہیں، جو گناہ میں زیادہ مبتلا ہے۔ آپ دیکھیں انڈیا کے جو ایکٹریس ہیں یا ایکٹریسز ہیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا، اللہ پاک بچائے اس سے، جو لوگ بھی ہم پسند کرتے ہیں یا جو بھی، تو ہمارے ذہن میں انہی کے نام ہیں، کیونکہ ہمارا جو ماحول ہے ہمیں وہی کچھ دکھاتا ہے۔ ہمیں ایسا ماحول بنانا چاہیے جس میں اللہ ہی اللہ ہو، ہر گھر میں اللہ ہی اللہ ہو۔ جب ہمارے ذہن پہ، ہمارے دماغ میں، ہماری زبان پہ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ ہوگا، تو پھر ہمارا دماغ کو یہ پروسیس، یہ نالج ملے گا، پھر ہمارا دماغ حرکت میں آئے گا کہ واقعی اللہ پاک نے جو کچھ بتایا ہوا ہے، اگر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک شرک سے زیادہ قریب ہے۔ اس بات پہ ہمارا ایمان ہے اور اس بات پہ ہمارا ایمان رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے بارے میں ریسرچ کریں، اللہ پاک کی تعریف کے بارے میں ریسرچ کریں، اور جب ہم اللہ پاک کے بارے میں ریسرچ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ پاک کیا کچھ کر سکتا ہے۔ انسان کا دماغ ایسا ہے کہ وہ جو چیز بھی دیکھتا ہے تو اس طرح کا پھر انسان کو بنا لیتا ہے۔ ہم اگر متواتر ہمیشہ ہم ایسی چیزیں، اگر متواتر کسی ایسی چیز کو سنیں گے جو اللہ پاک کے بارے میں ہے، اللہ پاک کے غضب کے بارے میں، اللہ پاک کی بڑائی کے بارے میں، اللہ پاک جو کرتا ہے اس کے بارے میں، تو پھر ہمارے دماغ کو وہ پروسیس ملے گا جو حقیقی ہے۔ مجازی کی بات نہیں کر رہا، مجازی وہ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہو گیا، وہ مجازی ہے۔ حقیقی عشق میرے رب کے ساتھ ہے، اللہ ہی اللہ۔ بس اللہ کے بارے میں سوچ، اللہ کے بارے میں ریسرچ کریں، تب ہمیں اللہ پاک کا خوف، اللہ پاک کا ڈر ہوگا۔ اللہ پاک سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں فرماتے ہیں کہ جو مرد، جو عورت نیک کام کرے تو اس کا صلہ اللہ پاک اس سے دے گا، بشرطے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو، وہ مسلمان ہو، اس نے کلمہ پڑھا ہو، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کا وہ جو نیک کام کرے گا اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی، اور اللہ پاک کہتے ہیں میں اس کی زندگی اچھی بنا دوں گا، کہ وہ اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کی زندگی میں اس کو اچھی زندگی عطا کروں گا، بشرطے کہ وہ نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، صرف کلمہ پڑھ لیا، باقی دیکھیں ہمارے جو کام ہیں، دن کی روٹین کو دیکھ لیں کہ ہم کتنے اپنا دن جو ہے نا کس طرح سے گزارتے ہیں، ہمارا دن کیسے گزرتا ہے۔ اس میں اگر نماز کا ٹائم آتا ہے تو ہم کیا نماز کے ٹائم نماز پڑھتے ہیں؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کاموں میں برکت ڈالنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ اس بات پہ یقین سب سے بڑی چیز یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کام ہم جو کرتے ہیں نیکی کا کام، اس میں میرے رب کی رضا ہوگی، میرے رب کی توفیق ہوگی تو ہم کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو مسجد کے پاس رہ کے نماز کی توفیق نہیں ہوتی، وجہ کیا ہوتی ہے کہ میرے رب کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو جب آپ کی زندگی میں اللہ کا نام آئے گا، اللہ کی بڑائی آئے گی، اللہ کا رتبہ، اللہ کا مرتبہ، اللہ کون ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ ہماری زندگی میں ہمارا جو ماحول ہے اس کے بارے میں کم تر ہے۔ ہمارے ماحول میں آپ زیادہ تر ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں یا یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں، جو آپ زیادہ دیکھیں گے وہی آپ کے سامنے زیادہ آتی جائے گی، جس سے آپ فالو کریں گے، جسے آپ سبسکرائب کریں گے، وہی چیز کی نوٹیفیکیشنز آئیں گی۔ جب آپ اپنے رب کو دیکھیں گے، اپنے رب کے بارے میں سوچیں گے، اپنے رب کے اوپر ریسرچ کریں گے کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کیا ہے، میرا رب کیا کچھ کر سکتا ہے، تو پھر آپ کو حقیقی علم ملے گا، تو پھر اللہ پاک کی ہر چیز آپ کے سامنے آتی جائے گی، بشرطے کہ آپ کچھ کریں تو صحیح، اللہ پاک کو سوچیں تو صحیح۔
اگر آپ یہ پروسیس کرتے ہیں تو پھر آپ کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ منہ سے کہنا آسان ہے کہ دنیا بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ پاک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ پاک بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں یہ جو بول رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ میرے رب کی نعمت ہے۔ میرا اللہ پاک 27ویں پارے میں سورۃ الرحمن میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے۔ اگر تم دیکھ سکتے ہو تو دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو نبی نے دیکھ نہیں سکتے۔ اگر تم سن نہیں سکتے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہر ہیں، جو سن نہیں سکتے۔ آپ کے پاس یہ جو میں بول رہا ہوں اللہ پاک کی توفیق سے، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر ادا کرنا صرف الحمدللہ پڑھنا نہیں ہے، صدقہ دے دینا، اللہ پاک کے سامنے دو آنسو بہا لینا، اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑانا، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میرے پاس آنکھیں بھی ہیں، میں معذور نہیں ہوں، مجھے بیماری نہیں ہے، میری آنکھیں بھی سلامت ہے، میرے کان بھی سلامت ہے، میرے ہاتھ بھی، میرے پاؤں بھی، سب کچھ سلامت ہے۔ ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے جب فرما دیا کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، بڑھاؤں گا، تو پھر ہمیں ایمان اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہم رب کا شکر ادا کریں۔ اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ رب کیسے نعمتوں کو بڑھائے گا، وہ کیسے اس کو بڑا چڑھا کے ہمیں بتائے گا یا ہماری زندگی میں لائے گا، وہ میرے رب کا کام ہے۔ کب کیسے کہاں عطا کرے گا وہ میرا رب جانتا ہے۔ تو آپ نے اپنے رب کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے اللہ جی کے بارے میں سوچنا ہے، اللہ پہ ریسرچ کرنی ہے۔ جب اپنے اللہ پہ ریسرچ کرو گے تو پھر ہر ٹائم آپ کو اللہ کے خیال آئیں گے کہ میرا رب ہے۔ پھر آپ گناہ کا کام آپ کے پاس، یا آپ کوئی گناہ کا کام نعوذ باللہ اللہ توفیق نہ دے، اگر آپ کرنا بھی چاہیں یا آپ سے ہو، تو آپ کے دل میں ایک دم یہ آئے گا کہ میرا رب شرک سے زیادہ قریب ہے، کہ میں پلک جھپکاتا ہوں تو میرا رب وہ بھی دیکھتا ہے، میں اگر کچھ بھی کرتا ہوں تو میرا رب دیکھتا ہے۔ کالی رات ہو، کالا سمندر ہو، کالا پانی ہو، کالے پانی کے اندر کروڑوں فٹ نیچے جا کے پتھر دیکھے، اس پتھر کے اندر کیڑے کے منہ میں سبز گھاس، وہ سبز گھاس دینے والے بھی میرے رب کی ذات ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ پتھر کو نیچے کروڑوں میل کے فاصلے پہ دیکھ سکتا ہے تو وہ انسان کو نہیں دیکھ سکتا؟ اشرف المخلوقات، دماغی طور پہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، سب سے بہتر مخلوق ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسی ذات کو بھول گئے جس نے ہمیں بنایا۔ اور تو یہ زندگی میں ہماری کیسے بدلے گی، ہماری زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا جب ہم صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ کے بارے میں سوچیں گے؟ تو اللہ پاک نے پھر اپنے جو احکامات ہیں جو بھی ہیں پھر وہ اللہ پاک نے بتا دیے ہیں۔ میں ایسے لوگ بھی ہوں گے دنیا میں جن کو اللہ پاک کے نام لینے کی بھی توفیق نہیں ملتی، جن کو اللہ پاک کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے کی بھی توفیق نہیں ملتی، نہ دیکھنے کی توفیق ملتی ہے، نہ سننے کی توفیق ملتی ہے۔ بڑے پی ایچ ڈی کر لیں، پروفیسر بن لیں، بڑے خان بن لیں، لیکن اللہ پاک، میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اگر آپ اچھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اگر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر وہ کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ تو پھر یہ ہمارے اندر ہماری یہ جو ہے نا کمی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر سکتے تو وہ کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا کچھ وہ کر سکتا ہوگا ہمارے لیے۔ پھر جب خوشی آتی ہے تو اللہ پاک کو ہم بھول جاتے ہیں، جب غم آتے ہیں تو پھر اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ، میرا رب تب بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ دنیا میں ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، شرک کی نہیں ہو سکتی۔ میرا رب کہتا ہے کہ 100 سالہ کافر بھی اگر سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لے تو میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ اتنا بڑا دل، 70 ماؤں جتنا دل کس کا ہوگا؟ میرے رب کا۔ تو اللہ پاک ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔